فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام قبولو۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے کر لیجئے۔ ویلاگ اچھا لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم جگتوں کے بادشاہ اور کامیڈی کے بے مثل اداکار امان اللہ خان کے فن اور زندگی کے بعض گوشوں سے پردہ ہٹا رہے ہیں جو یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا۔ وہ جگتوں کا بادشاہ تھا، وہ نقالی میں یکتا تھا، اس کا فن لاجواب تھا، وہ کامیڈی کا ایک باب تھا۔ ہنسانے کا کاروبار کرنے والا مشہور کامیڈین امان اللہ خان اپنی زندگی کی اننگز کھیلنے کے بعد خاک میں سما چکا ہے، لیکن وہ اپنے فن کے ذریعے آج بھی کہے بکھیر رہا ہے۔ چونکہ فن کبھی مرتا نہیں، اس لیے امان اللہ بھی اپنے فن کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ فن کی منازل طے کرنے کے لیے امان اللہ کو زندگی میں بہت کٹھن محنت کرنا پڑی۔ آئیے محنت و جدوجہد سے عبارت اس کی زندگی کے متعلق جانتے ہیں۔ امان اللہ خان کی پیدائش گجرانوالہ کے ایک گاؤں چک رام داس میں اپنے ننیال کے گھر ہوئی۔ ان کے والد امرتسر میں رہتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ لاہور منتقل ہو گئے۔ امان اللہ خان کا بچپن زیادہ تر اپنے ننیال میں گزرا۔ وہ چکرام داس اسکول میں زیر تعلیم رہا۔ جب اس کے والد صاحب کے مالی حالات آسودہ ہو جاتے تو وہ ان کو لاہور میں اپنے پاس بلا لیتے، ورنہ برے حالات انہیں ننیال پر گزارنا پڑتے۔ اسی طرح ان کا لاہور اور گاؤں آنا جانا لگا رہتا۔ امان اللہ خان لاہور اور چکرام داس کے اسکولوں میں داخل رہا۔ شاید اسی وجہ سے وہ 6 جماعتوں سے آگے تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ لاہور میں امان اللہ خان کی فیملی دربار داتا صاحب کے قریب رہائش پذیر تھے، اس لیے جب اس نے ہوش سنبھالا اور گھر کے مالی حالات کو برا پایا تو والد کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چند ٹوپیاں، تسبیحاں، سرما اور منجر خریدا اور داتا صاحب کے دربار پر جا کر انہیں بیچنے لگا۔ جلدی اس کا کام چل پڑا۔ اس زمانے میں امان اللہ نے روزانہ 250 سے 300 روپے کمانا شروع کر دیا، لیکن جب داتا صاحب کے عرس کے دن آتے تو ایک دن کی آمدن 1000 روپے تک جا پہنچتی۔ امان اللہ نے عملی زندگی کے اس وقت سے بہت کچھ سیکھا جو تمام زندگی اس کا اثاثہ رہا۔ مشہور لوگ گلوکار طفیل نیازی امان اللہ خان کے والد کے دوست تھے۔ اس لحاظ سے ان کو طفیل نیازی کے خاندان کے قریب ہونے کا موقع ملا۔ ہر سال جب داتا صاحب کا عرس ہوتا، طفیل نیازی دیگر فنکاروں کی طرح اس موقع پر اپنا تھیٹر لگاتے۔ امان اللہ اکثر طفیل نیازی کے لیے گھر سے کھانا بنوا کر دوپہر اور شام کو دینے جاتا۔ ایک دن جب امان اللہ طفیل نیازی کو کھانا دینے کے لیے ان کے تھیٹر پر گیا تو طفیل نیازی نے امان اللہ خان کو سٹیج پر چڑھنے کا حکم دیا۔ امان اللہ خان نے حیرت سے جواب دیا کہ وہ وہاں کیا کرے گا، جس پر طفیل نیازی نے مسکراتے ہوئے نہایت شفقت بھرے لہجے میں کہا، میرے بچے، سٹیج پر وہی کچھ سناؤ جو تم گھر میں بچوں کو سناتے ہو۔ ان دنوں ریڈیو پاکستان پر چند مشہور کمرشل اشتہارات نشر ہوتے تھے جن کی پیروڈی اکثر امان اللہ خان گھر والوں اور دوستوں کو سناتا تھا۔ ان میں ایک مشہور کمرشل نواب ٹیوب ویل کا بھی تھا۔ چنانچہ اس نے سٹیج پر چڑھ کر یہ پیروڈی سنانا شروع کر دی۔ اس نے چند مشہور شخصیات کی تقاریر بھی یاد کر رکھی تھیں جن کا تڑکا لگانا شروع کر دیا۔ اس کی آئٹمز کو میلے میں شریک لوگوں نے بہت پسند کیا اور طفیل نیازی کے تھیٹر کے باہر ایک اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ لوگوں کی دلچسپی اور داد نے امان اللہ خان کا حوصلہ مزید بڑھایا۔ اکثر لوگوں نے امان اللہ کی پرفارمنس سے خوش ہو کر اسے انعام بھی دیا۔
تب امان اللہ کو اپنے اس ہنر اور صلاحیت کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ کام تو ٹوپیاں تسبیحاں بیچنے سے بہت اچھا ہے، جہاں لوگوں کی تعریف و توصیف بھی سننے کو ملتی ہے۔ چنانچہ وہ جب کھانا لے کر جاتا، تھیٹر کے سٹیج پر انٹری ضرور دیتا۔ اس کی پرفارمنس سے متاثر ہوتے ہوئے فلمی اداکار فضل حق کے بھائی لالا صادق نے امان اللہ خان کو پیشکش کی کہ اگر وہ اس کے تھیٹر میں روزانہ انٹری کرے تو وہ اسے اس کا معقول معاوضہ دے گا۔ امان اللہ اس پرکشش پیشکش کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ اس نے لالا صادق کے تھیٹر پر کام شروع کر دیا۔ اسے روزانہ لوگوں کی جانب سے 18 سے 20 روپے تک نقد انعام مل جاتا۔ امان اللہ خان نے اسی پر اکتفا کیا۔ وہ لالا صادق سے معاوضہ کا تقاضا نہ کرتا کہ کہیں وہ اسے اگلے شو میں موقع ہی نہ دے اور اس کی آمدن خواہ مخواہ جاتی رہے۔ لوگوں کو چٹکلے سنانے اور نقالی کر کے ہنسانے نے امان اللہ خان کی شناخت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لوگوں نے کامیڈی کے حوالے سے امان اللہ خان کو پہچاننا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ امان اللہ حضرت امام بری رحمت اللہ کے عرس کے موقع پر ٹوپیاں اور تسبیحاں فروخت کرنے کے لیے اسلام آباد گیا۔ اس دوران ایک روز وہ راولپنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقہ سے گزر رہا تھا کہ اس نے سڑک کنارے ایک سگریٹ کمپنی کا سٹال لگا دیکھا۔ امان اللہ شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سٹال پر چلا گیا اور وہاں اپنی چند مزاحیہ آئٹمز پیش کیں، جنہیں حاضرین اور سگریٹ کمپنی کی انتظامیہ نے بے حد پسند کیا۔ سگریٹ کمپنی نے امان اللہ کے فن سے متاثر ہو کر اسے اپنے سٹالوں پر مزاحیہ خاکے پیش کرنے کی ملازمت کی پیشکش کی تو اس نے فوراً قبول کر لی۔ چنانچہ اسے ماہانہ 150 روپے کی تنخواہ ملنا شروع ہو گئی۔ سگریٹ کمپنی کے سٹال سے فراغت پانے کے بعد وہ فالتو وقت میں ٹوپیاں اور تسبیحاں بیچتا۔ انہی دنوں ایک روز وہ پنڈورا چنگی کے علاقے سے گزر رہا تھا کہ ایک گلی میں اس نے طفیل نیازی کے بیٹوں جاوید نیازی اور بابر نیازی کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ سلام دعا کے بعد امان اللہ نے ان سے دریافت کیا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں ان کا گھر ہے۔ پھر وہ امان اللہ کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کی والدہ نے اسے دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تمہارا والد سخت پریشان ہے، تم نے اسے اپنے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی۔ واقعی امان اللہ نے اسلام آباد آنے کے بعد گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے سخت سست سننا پڑا۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے وضاحت دی کہ وہ یہاں بری امام رحمت اللہ علیہ کے عرس پر تسبیحاں ٹوپیاں فروخت کرنے آیا تھا کہ سگریٹ کمپنی کے سٹال پر نوکری مل گئی۔ اس مصروفیت کے باعث گھر والوں سے رابطہ نہ کر سکا۔ ویسے بھی امان اللہ خان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اس نے کاروبار پر پوری توجہ دے رکھی تھی۔ اس وقت طفیل نیازی ٹی وی پروگرام لوک تماشا کی ریکارڈنگ کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے امان اللہ کو اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی اور طفیل نیازی سے پوچھا کہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ جو تو گھر میں سناتا ہے وہی سنا دینا۔ ان دنوں ان کے پروگرام کی ریکارڈنگ ایوب پارک راولپنڈی میں ہوا کرتی تھی۔ امان اللہ نے لوک تماشا میں پرفارمنس دینا شروع کر دی۔ ایک دن امان اللہ طفیل نیازی کے سگریٹ لینے کے لیے باہر نکلا تو لوگوں نے اسے پہچان لیا اور اس سے آٹوگراف مانگنے لگے۔ امان اللہ آٹوگراف سے بالکل ناآشنا تھا۔ اس نے لوگوں سے استفسار کیا کہ آٹوگراف کیا ہوتا ہے۔ وہ آٹوگراف دینا نہیں جانتا، جس پر وہ کہنے لگے کہ آپ فنکار ہیں اور ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آخر ایک شخص نے بتایا کہ کاغذ پر جو چاہیں لکھ کر دے دیں، یہ آٹوگراف ہوگا۔ چنانچہ امان اللہ نے کاغذ پر اللہ اکبر لکھ کر دے دیا، جس پر ایک شخص نے کہا کہ بھائی اس کے نیچے اپنے دستخط کرے تاکہ پتہ چلے کہ امان اللہ کا آٹوگراف ہے۔ چنانچہ راولپنڈی، اسلام آباد اور مری میں گھومتے ہوئے امان اللہ کو جب لوگ دیکھ کر کہتے کہ وہ جا رہا ہے تو اسے بہت اچھا محسوس ہوتا۔
لوگ اسے پہچاننے لگے تھے۔ 3 ماہ بعد جب وہ گھر واپس لوٹا تو امان اللہ کے والد نے اسے دیکھتے ہی خوب گالیاں سناتے ہوئے اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا کہ وہ اپنی خیریت کی اطلاع دیے بغیر اتنا عرصہ کہاں روپوش رہا ہے، کم از کم خط لکھ کر اپنی خیریت سے آگاہ کر دیتا۔ امان اللہ نے سعادت مند بیٹے کی طرح باپ کی تمام کڑوی کسیلی سنی اور پھر 5,000 روپے جو اس نے کما کر جمع کیے تھے والد کی ہتھیلی پر رکھنے کی کوشش کی تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا جب تم بڑے ہوگے اور تمہارے بچے ہوں گے تو اس وقت تمہیں سمجھ آئے گی کہ اولاد کی محبت اور جدائی کیا چیز ہے، تب تمہیں یہ بھی میں سمجھ آئے گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ مشہور براڈ کاسٹر مرزا سلطان بیگ المعروف چودھری نظام الدین اس کے محلے دار تھے۔ جب انہیں اس کے فن کے بارے میں علم ہوا تو وہ اسے اسکوٹر پر بٹھا کر ریڈیو اسٹیشن لے گئے۔ بعد ازاں وہ ان کے ٹی وی پروگرام نظام الدین دی بیٹھک میں بھی اپنا فن پیش کرتا رہا۔ اسی طرح انور مقصود نے امان اللہ خان کو اپنے مشہور پروگرام موج میلہ میں پرفارم کرنے کا موقع دیا۔ اس کو کامیڈی کے ساتھ ساتھ گائیکی سے بھی لگاؤ تھا۔ کلاسیکی موسیقی کی تھوڑی بہت تعلیم اس نے اپنے والد سے لے رکھی تھی۔ قدرت نے امان اللہ خان کو اس قدر صلاحیتیں عطا کر رکھی تھیں کہ موسیقی کے بارے زیادہ نہ سیکھنے کے باوجود وہ اچھا گا لیتا تھا۔ در حقیقت امان اللہ کے آباء و اجداد 750 سال سے فن گائیکی سے وابستہ تھے۔ امان اللہ پلے بیک سنگر بننا چاہتا تھا، لیکن مہدی حسن، عنایت حسین بھٹی، مسعود رانا اور عالم لوہار کے ناموں کے سامنے ہتھیار پھینک کر اس نے نقالی کے شعبہ کو اپنا لیا۔ امان اللہ کے والد نے اسے سمجھایا کہ پاکستان میں کلاسیکل موسیقی اور گلوکاروں کا کوئی مستقبل اور قدر نہیں، بلکہ معاشرے میں ان کی تضحیق کی جاتی ہے۔ کلاسیکل موسیقی ہندو مذہب کے لوگ سنتے ہیں اور ان لوگوں کو موسیقی کی پہچان بھی ہے، وہ سن کر عزت افزائی بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں۔ امان اللہ نے والد کی ان باتوں کو پلے سے باندھ لیا۔ بچپن میں امان اللہ کے گاؤں میں جب بھانڈ آتے تو وہ انہیں بھی جھکتے لگاتا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ ہم سے تو ہی اچھا بھانڈ ہے۔ جن دنوں امان اللہ ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں میں نقالی کے خاکے پیش کر رہا تھا، تھیٹر کے 2 بڑے ناموں اقبال افندی اور منیر راج نے اس سے اپنے سٹیج ڈرامہ سکسر میں کام کرنے کی پیشکش کی، جو اس نے فوراً قبول کر لی۔ اس طرح امان اللہ خان کے لیے سٹیج ڈراموں کے راستے کھل گئے۔ سکسر الحمرا تھیٹر پر پیش کیا گیا۔ ان دنوں الحمرا میں 143 نشستوں کی گنجائش ہوتی تھی۔ ڈرامے میں امان اللہ کا کردار ایک ناکام موسیقار کا تھا جو نئے آنے والے گلوکاروں کو موسیقی سکھلاتا ہے۔ امان اللہ نے اپنی اداکاری سے اس کردار میں جان بھر دی اور لوگوں نے اسے بے حد پسند کیا۔ سکسر سے ملنے والی شہرت نے اسے دوسرا ڈرامہ بیوٹی کلینک دے دیا۔ یہ ڈرامہ معروف شاعر صوفی تبسم کے بیٹے صوفی نثار کا تھا۔ امان اللہ سٹیج کے فنکاروں میں ایک خوشگوار اضافہ ثابت ہوا تھا اور نہایت کم مدت میں اس نے پرستاروں کا ایک وسیع حلقہ پیدا کر لیا۔ چنانچہ تیسرے ڈرامے کے لیے عمران پیرزادہ نے اسے 3,000 روپے معاوضہ دیا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر انہوں نے 15 دن بعد ہی ڈرامہ بند کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امان اللہ نے ایک رات میں 3 ڈراموں میں کام کیا۔ یہ اس کے عروج کا وقت تھا۔ ان دنوں امان اللہ کی حالت یہ ہوتی کہ ایک ڈرامے میں انٹری کے بعد وہ دوسرے میں چلا جاتا، پھر تیسرے میں اپنی لازوال اداکاری کے جوہر دکھاتا۔ تینوں حال اس کے مزاح سے محظوظ ہونے والے شائقین ڈرامہ سے کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے۔ ان دنوں معروف فلم ایکٹر افضال احمد تماثیل تھیٹر کا نقشہ نیر علی دادا سے بنوا کر لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ایک دن وہ یہ عالی شان تھیٹر بنائے گا۔ سب اس پر ہنستے تھے اور اسے دیوانے کا خواب قرار دیتے تھے۔
آخر ایک دن انہوں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور لاہور کے تھیٹر ہال میں تماثیل کا اضافہ ہو گیا۔ امان اللہ خان نے تقریباً 40 سال تک تھیٹر پر کام کیا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ڈراموں کے ساتھ اس نے فلموں میں بھی کام کیا، لیکن دم توڑتی فلمی صنعت میں فلم سازی میں کمی کی وجہ سے اس نے اپنی تمام تر توجہ سٹیج ڈراموں پر مرکوز کر دی۔ اس دوران فیض احمد فیض، استاد دامن، منیر نیازی، صوفی تبسم، احمد فراز، احمد ندیم قاسمی، صادقین اور واصف علی واصف سمیت کئی نابغہ روزگار شخصیات کی رفاقت اسے میسر ہے، جن سے اس نے بہت کچھ سیکھا۔ صوفی تبسم کے ساتھ گزرا وقت امان اللہ خان کو تمام عمر یاد رہا۔ صوفی تبسم نے اسے پہلی بار راولپنڈی میں چائنیز سوپ پلایا۔ وہ صوفی تبسم کے ساتھ گزرے دن اپنے لیے قیمتی اثاثہ گردانتا تھا۔ جب تھیٹر پر مجرے شروع ہوئے تو سنجیدہ پروڈیوسرز اور شائقین دونوں تھیٹر سے دور ہونے لگے۔ اس موقع پر امان اللہ خان نے تھیٹر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے پروڈیوسر کو سمجھانا شروع کیا کہ وہ غیر اخلاقی رقص اور بیہودہ جملہ بازی سے گریز کریں تاکہ سنجیدہ فیملیز دوبارہ تھیٹر کا رخ کریں، جس پر تمام اس کے خلاف ہو گئے۔ امان اللہ نے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جمع پونجی جو تقریباً 30 لاکھ روپے تھی سے ان سرکش پروڈیوسرز کا مقابلہ کرنے کے لیے ذاتی پروڈکشن کا آغاز کیا۔ بالآخر وہ 22 لاکھ روپے سے محروم ہو گیا، جس کے بعد وہ مالی بحران کا شکار ہو گیا۔ پروڈیوسرز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے بعد امان اللہ خان کی تھیٹر سے آمدن کم ہو گئی، جس کے بعد وہ ان لوگوں کی مدد نہ کر سکا جن کو وہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ ان دنوں اس نے الخبرہ میں آنا جانا شروع کر دیا تاکہ پروڈیوسرز کی نظروں میں رہے۔ اتفاق سے اسے ون مین شوز ملنا شروع ہو گئے، جس سے اسے 70 سے 80 ہزار روپے ماہانہ کی آمدن شروع ہو گئی۔ تاہم اس کے لیے گھریلو اخراجات پورا کرنا مشکل تھا، کیونکہ اس کے بچوں نے نہایت آسائشیں دیکھی تھیں۔ تاہم وہ حالات کو سدھارنے کی جدوجہد میں لگا رہا۔ تب پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر مختلف مزاحیہ پروگرام شروع ہو گئے، جس سے تھیٹر پر کام کرنے والے مزاحیہ فنکاروں کی راہیں کھل گئی۔ امان اللہ خان کو بھی ایک پرائیویٹ چینل کے مزاحیہ شو میں کام کا موقع مل گیا، جس کے بعد اس کا گزرا زمانہ واپس لوٹنے لگا۔ مذاکرات کے ذریعے امان اللہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ اور متحدہ عرب امارات میں دیکھا جانے لگا، جہاں سے اسے وہاں پرفارمنس کے لیے دعوتیں آنے لگیں۔ امان اللہ خان نے 19 فلموں میں کام کیا۔ اکثر فلم ساز اسے معاوضہ بھی نہیں دیتے تھے، جس سے فلموں میں اس کی دلچسپی کم رہی۔ امان اللہ خان کی بندر والی آئٹم بہت مشہور تھی۔ اکثر اسے اس آئٹم کی فرمائش ضرور کی جاتی۔ اس نے بچپن میں گاؤں کی زندگی میں بندروں کا مشاہدہ کیا تھا، کیونکہ وہاں اسے اکثر بندر اور ریچھ کا تماشا دیکھنے کو ملتا تھا۔ اسکول کے زمانے میں بریک کے دوران وہ اور اس کے دوست بندر کی نقل اتارتے تھے۔ جب امان اللہ خان کو اداکاری کے میدان میں آنے کا موقع ملا تو اس نے بندروں کی حرکات و سکنات سے واقفیت کے باعث بندر آئٹم تیار کر لی۔ امان اللہ خان نے 3 شادیاں کی، جن کے بطن سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کی پہلی شادی 1973 میں خاندان میں ہوئی، دوسری بھی خاندان میں 1980 میں ہوئی، اور تیسری شادی 1984 میں ہوئی، جو لو میرج تھی۔ امان اللہ خان نے تینوں بیویوں کو الگ الگ گھر لے کر دیے تھے۔ اس کا ایک بیٹا امانت علی گلوکار ہے، جس نے بھارتی ٹی وی شو میں سنگنگ کا مقابلہ بھی جیتا تھا، جس کا لیول بھی بھارتی سنگرز جیسا ہے، تاہم وہ بہتر انداز میں منظر عام پر نہیں آ سکا۔ امان اللہ خان نے تقریباً 850 سے زائد سٹیج ڈراموں میں کام کیا، جن کو آج بھی شوق و ذوق سے دیکھا جاتا ہے۔ ان میں سکسر، بیوٹی کلینک، چاند کی سطح پر، نمبر پلیٹ،
جاہل فیملی میں 8 پاس، لاڈا پٹی، بڈھا مان گیا، کالی کلوٹی کے نخرے بڑے، لنڈا بازار، امان اللہ خان کی انارکلی، بشیرہ ان ٹربل، گھر گھر بشیرہ، سچ دی آواز، رولا داجدہ اور دوسرے بہت سے قابل ذکر ہیں۔ امان اللہ خان کی جگت بازی میں انفرادیت نے اسے سیاست دانوں میں بھی مقبول بنا رکھا تھا۔ نواز شریف، شہباز شریف، چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی سمیت چودھری ظہور الہی، مولانا کوثر نیازی اور ڈاکٹر مبشر حسن اسے بہت پسند کرتے تھے۔ 1976-77 میں امان اللہ مولانا کوثر نیازی اور ڈاکٹر مبشر حسن کو بہت ہنسایا کرتا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ اس نے ایک عرصہ گزارا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سرکاری سطح پر ملک بھر میں 10 بڑے ورائٹی شوز کا اہتمام کیا گیا۔ ان میں ملک کے نامور فنکاروں کے ساتھ امان اللہ خان کو بھی اپنے فن کے اظہار کا موقع ملا۔ ڈاکٹر مبشر حسن ان شوز کے منتظم ہوتے تھے۔ انہیں فنکاروں کے گھروں کا علم نہیں تھا، چنانچہ وہ امان اللہ کو ساتھ لے کر ان کے گھروں تک پہنچتے تھے۔ وہ زندگی میں اکثر بڑے سیاستدانوں کی تفنن طبع کا سامان بھی مہیا کرتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ ایک دوست کے ہمراہ چودھری ظہور الہی سے ملنے گئے۔ دوست نے اس کا تعارف کراتے ہوئے اس کے فن کی تعریف کی تو چودھری ظہور الہی نے اسے کچھ سنانے کی فرمائش کی، جس پر امان اللہ خان نے چودھری نظام الدین کی پیروڈی اور جاٹوں کے لطیفے سنائے۔ امان اللہ خان پھیپھڑوں اور گردوں کی بیماری میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے اسے اکثر ہسپتال داخل ہونا پڑتا تھا، اور پھر صحت یاب ہونے کے بعد وہ دوبارہ کام میں جٹ جاتا۔ اس نے مختلف ٹی وی چینلز کے مزاحیہ شوز میں اپنی لاجواب پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ سینئر ہونے کے ناطے اس کے ساتھی فنکار اس کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ امان اللہ خان ایک زندہ دل فنکار تھا جو تمام عمر لوگوں کو کہے بانٹتا رہا۔ دنیائے فن کا یہ منفرد فنکار 6 مارچ 2020 کو بیماری کی وجہ سے اس دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ افسوس، جب اسے سپرد خاک کرنے کا وقت آیا تو چند بااثر افراد نے اس کے جسد خاکی کو اپنے علاقہ کے قبرستان میں سپرد خاک کرنے کے خلاف سخت مزاحمت کی، جس سے امان اللہ خان کے پرستاروں کے دل بہت رنجیدہ ہوئے کہ تمام عمر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹے اور کہے بکھیرنے والے کو 2 گز زمین بھی مہیا کرنے سے انکار کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ امان اللہ خان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے فنکار روز روز پیدا نہیں ہوتے۔